बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ राजा कफ़ील। नाज़रीन, आज पूरी पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ यूम यकजहती कश्मीर मना रही है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया। आज हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। ये जो यूम यकजहती कश्मीर, ये 5 फरवरी का जो दिन है कश्मीरियों के लिए मुख्तस किया हुआ है, इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है। और फिर आज इस्लामाबाद में भी जो मतलब जो यूम यकजहती कश्मीर के हवाले से बड़ी बड़ी यानी रैलियाँ हुई और उसमें जो सबसे जो एक अच्छी जो तकरीब हुई है, मुनफरद जो वो तकरीब थी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ज़रिए इंतज़ाम एक किलोमीटर से जो तवील जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा इसके ज़ेर तमाम है और इसके साए तले बहुत बड़ी रैली निकाली गई और उस तरह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त है यानी चारों सूबों वफाकी दारुल-हुकूमत तो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जहाँ जहाँ सफारत खाना है, सफारती मिशन है, वहाँ कश्मीरियों के साथ आज़ाद यकजहती और यूम यकजहती जो है ना कश्मीर बना जा रहा है। इस हम इससे सारी सूरत आज की यानी जिन दिन की जितने भी यानी तकरीबात हुई हैं और इस दिन की अहमियत के हवाले से मेरे पास जो स्टूडियो में जो मौजूद हैं राजा ज़ाकिर खान, ये जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इतलात हैं, इनके सरदार हैं मशल यूनुस साहब, ये तर्जमान है सरदार तनवीर इलियास खान साहब के तर्जमान है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। ये दो शख्सियात हैं, हम इनसे बात करेंगे। आगात का ज़ाकिर साहब, बहुत एक तो आपको खुशामदीद अपने शो में। तो एक तो नाज़रीन को ये बताएं कि आज ये जो यूम यकजहती कश्मीर जो बनाया जा रहा है, एक तो तारीख़ी इसका पहलू बताएं क्योंकि ये यानी कब से बनाया जा रहा है और जब से ये काजी हुसैन अहमद साहब ने शुरू कर, इसके असल मकसद क्या है, तकाज़े क्या थे इस दिन के बनाने के। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने आज हमें दावत दी और कश्मीर के हवाले से बातचीत करने के लिए। तो 5 फरवरी 1990 को काजी हुसैन अहमद अलैहिर्रहमत ने इसका आगाज़ किया। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पूरी पाकिस्तानी कौम, कश्मीर में तो जहाज शुरू हो चुका था ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, और पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अफरा तफरी थी। मरकज़ में बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी, सूबे में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और वो अपोजिशन लीडर थे। तो दोनों एक दूसरे के बहुत शदीद खिलाफ थे और एक तरफ कश्मीर की जिद्दोजहद तकरीबन पीक पे चली गई थी। महाजर बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में सरहद उबूर करके यहाँ आ रहे थे, यहाँ इस तरह की सूरत हाल थी। तो यहाँ पाकिस्तान में जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद अलैहिर्रहमत ने 1990 में बेनज़ीर भुट्टो को, जो IGI के सदर थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को भी कहा। तो बेनज़ीर भुट्टो ने जब इसको कहा कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम 5 फरवरी को यह दिन मनाएगी, तो फिर नवाज शरीफ ने भी इसकी तोसीक की। तब से लेकर आज तक पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों से इस दिन इज़हार यकजहती करती है, यानी 1990 से लेकर तो आज तक बिला यानी नारा। और उस वक्त जो तारीख, जो सबसे बड़ी तारीख यह है कि वाघा से लेकर चिकोठी तक इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ। पूरी दुनिया की आप हिस्ट्री इस तरह की उठा के देख ली, इस तरह की कोई सरगर्मी नहीं मिलेगी। यानी वाघा कहाँ है और चिकोठी की बॉर्डर कहाँ है, वाघा से लेकर चिकोठी तक एक लंबी इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए। उसके बाद काजी साहब ने एक और काम किया, जो बहुत बड़ा काम किया, वो ये किया कि पूरी दुनिया की इस्लामी तहरीकों को और हम ख्याल लोगों को इस दिन के हवाले से फिर अपील की कि सारी दुनिया में मनाया जाए। आज भी आपने देखा होगा कि तकरीबन दुनिया के करोड़ों लोगों ने जो आज़ादियों पर यकीन रखते हैं, जो खुद इरादत पर यकीन रखते हैं, उन्होंने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया। और मोदी के लिए ये बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। यानी वो नहीं चाहता, वो उसने तो कह दिया था कि मैंने कश्मीर ख़त्म कर दिया है। 19 अगस्त के बाद उसने कहा कश्मीर तो मैंने हड़प कर लिया। लेकिन पूरी दुनिया में लोगों ने निकल कर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करके ये साबित कर दिया कि मसला कश्मीर हल तलब है, ख़त्म नहीं हुआ, ये फ्लैश पॉइंट बन गया है। अच्छा, अभी मैं आता हूँ सरदार मशल यूनुस साहब, आप जो तर्जमान भी हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब के और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। तो आज जो इस्लामाबाद में एक्टिविटी की है आप लोगों ने, एक तो नाज़रीन को बताएं कि आज का जो दिन इस्लामाबाद में आपने मनाया उसकी क्या थी और ये आपको झंडे का यानी कैसे ख्याल आ गया कि इतना बड़ा तवील झंडा पाकिस्तान और कश्मीरियों का जो मिला था, तो उसके यानी साए तले आपने यकजहती बनाया, तो इसके हवाले से क्या ज़रा ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका राजा कफ़ील साहब और जम्मू कश्मीर डिजिटल मीडिया की पूरी टीम का कि आज यौम यकजहती कश्मीर के इस मौका पे आपने इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया कि हम अपनी जमात का और सदर जमात का जो मौक़िफ़ है वो लोगों के साथ शेयर कर सकें। देखें, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जिस तरह के राय साहब ने भी बात की कि 1990 से ये इसको बिला नागा बनाया जा रहा है। आप अगर देखें तो 1990 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी उस वक्त भी एक पेज पे नहीं थी, बहुत सारे डिफरेंसेस थे।
لیکن جب بات کشمیر کی آئی یا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی آئی تو اپنے ان تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے پاکستان کی ساری جو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے اس پہ ایکا کیا، اور وہ دن اور آج کا دن بہت ہی باقاعدگی کے ساتھ پورے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز جو پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ہے وہ بھی اس دن کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس دن کو بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے سر، وہ صرف اور صرف اتنا سا رہا کہ ہم عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ سکیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی ظلم و ستم اور بربریت کی ایک جو کالی سیاہ رات ہے اور ایک طویل عرصے سے وہ سرگرم عمل ہے مظلوم کشمیریوں پہ ظلم و ستم کے حوالے سے، تو دنیا اس کو ایک نظر دیکھے اور اس ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے اس کا سد باب ہونا چاہیے، اس لیے کہ آزادی کشمیریوں کا بنیادی حق ہے، اور یہ تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا اس وقت تک آپ یہ اندازہ لگائیں کہ لاکھوں کے حساب سے کشمیری نہتے کشمیریوں نے اپنی جان، مال، جائیداد، املاک کا انہوں نے قربانیاں دے دیں، لیکن وہ اپنے اس مشن سے، اپنے اس ٹارگٹ سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ جہاں تک آپ آج اسلام آباد کی ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب، ان کی اگر آپ سیاسی جو ہے مینیفیسٹو اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو بڑی امپورٹنس ہے اس کے اوورال اس پورے پولیٹیکل ان کے مینیفیسٹو میں۔ کشمیر کے حوالے سے وہ ہمیشہ بہت خود بھی سینسٹیو رہے، اور ان کو جتنا عرصہ بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے کام کیا یا وزارت عظمیٰ کے علاوہ بھی کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ان کی سیاست کی اولین ترجیح ہے، اور انہوں نے حکومت کے دوران یا حکومت کے بغیر بھی وہ اقدامات، وہ سارے سٹیپس، جس طرح کہ آج ہم 5 فروری کے اس طویل ترین اس جھنڈے کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی یونیک چیز تھی۔ یہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کا آئیڈیا تھا، پاکستان اور آزاد کشمیر کے فلیگ کو انہوں نے جوڑ کے 1 کلومیٹر سے زائد علاقے پہ وہ پھیلا ہوا انتہائی خوبصورت منظر تھا، یکجہتی کی ایک عملی تفسیر تھی، اور سردار تنویر الیاس خان صاحب کی مختصر کال پہ آزاد کشمیر، اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنوا کے جتنے مقیم کشمیری تھے، ہزاروں کی تعداد میں آج لوگ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، نیشنل میڈیا کے سامنے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کشمیری اور پاکستانی یکجان ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو جدا نہیں کر سکتی، اور جو کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم، جو بربریت ہے، اس کے خلاف ہم بیک زبان انشاءاللہ العزیز اسی طرح سراپایا احتجاج رہیں گے جب تک کشمیریوں کی آزادی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، ان کی تحریک کو عملی جامانی پہنایا جا سکتا۔ اچھا راجہ ذکر صاحب، ابھی میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف کہ 35 سال ہو گئے، یعنی یوم یکجہتی کہ ہر سال ہم 5 فروری کو مناتے ہیں ایک دن کو، تو آپ یعنی جو سیکٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی ساری تاریخ سے آپ خود واقف بھی ہیں اور بھرپور آپ کا حصہ بھی ہے، تو کیا یعنی ان 35 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، یا جو تقاضے تھے جو قاضی صاحب یعنی جس مقصد کے لیے یہ کہتے ہیں ہم نے کشمیریوں کے ساتھ جو یکجہتی کرنی تھی، مہاجرین کیا بات کریں کہ ایشوز ابھی تک حل نہیں ہوئے، وہ جو قسم پرسی کی حالت پار ہے، تو وہ کیا اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان 35 سالوں میں ہم کہاں پہنچے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں جب 89 میں یہ تحریک شروع ہوئی نا، بڑی زور کی تحریک تھی، پورا کشمیری پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، عام آدمی ہو، اس نے ہندوستان کے اس رویے کو دیکھ کر گن اٹھا لی۔ نہیں وہ تو کہہ رہے تھے 5-6 سالوں مسئلہ حل ہو جائے گا، اوکے ہم اپنے آزادی لے لیں جب گے۔ گن اٹھا لی تو پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھائی، اور ایسی اٹھائی کہ بالآخر ہندوستانی سوچ رہے تھے کہ ہندوستان کی اس قابل فوج کا انخلا کا راستہ کیا بنائیں۔ جب وہ انخلا کے لیے سوچ رہے تھے تو اتنے میں 9/11 ہو گیا۔ جب 9/11 ہوا تو پوری دنیا کے 9/11 سے بہت پہلے ظاہر سیاسی جماعتوں نے کمپرومائز کر لیا پاکستان۔ 9/11 سے پہلے کوئی کمپرومائز نہیں، اسی طرح پوری طاقت کے ساتھ یہ چل رہا تھا۔ 9/11 کے بعد جب پریشر آیا امریکہ اور اس کے طرف سے، تو پھر انڈیا کو موقع مل گیا اس اپنے پریشر سے نکلنے کے لیے۔ اس نے پھر دنیا امریکہ کو کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، روس سے وہ نکل گیا، روس کے کیمپ سے نکلا، امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا انڈیا۔ جب وہاں گیا تو وہاں سے ہو کر اس نے پھر امریکہ کو یہ کہا کہ یہ جو میرے خلاف مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی، اور یہ دراصل پاکستان کرا رہا ہے، حالانکہ وہ خالصتاً کشمیریوں کی تحریک تھی، اور ہندوستان کے اس رویہ، حالانکہ ہندوستان کی قیادت خود اقوام متحدہ میں گئی تھی کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ اپنی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں۔ جب ہندوستان انحراف کر گیا تو عالمی دنیا کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ہندوستان کے خلاف کارروائی کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ جب کشمیریوں نے کارروائی کی ہندوستان کے خلاف تو ہندوستان مجبور ہو گیا
کہ وہ ہندوستان اپنی فوج وہاں سے نکالے، اور نکالنے پہ مشاورت جاری تھی باقاعدہ طور پر ہندوستان کی اپنی اندرونی قیادت کے سطح پر کہ کیسے انخلا کیا جائے، اس لیے کہ وہاں ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی پوری فوج، 10 لاکھ کی 10 لاکھ فوج عملاً مفلوج ہو گئی تھی، ڈپریشن تھے، مسائل تھے، اور مجاہدین کا پلہ بھاری تھا۔ اور اب یہ نکلنے کے جب راستے وہ ڈھونڈنے لگا تو اتنے میں یہ ایک اور حادثہ ہو گیا۔ اور میں آپ کو پوری شرح صدر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر 9/11 2-4 سال لیٹ ہوتا تو آزاد جو کشمیر تھا وہ آزاد ہو جاتا۔ افغانستان میں بھی اتنی صورتحال خراب نہیں ہونی تھی، لیکن ایک منصوبہ بنایا گیا، ویل زائنسٹ نے بنایا، جس نے بھی بنایا، لیکن وہ سارا مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اس کے نتیجے میں پھر پوری دنیا کی آپ کا کہنے مقصد یہ ہے کہ 9/11 کے واقعے نے کشمیریوں کی تحریک کو متاثر کیا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 9/11 کے نتیجے میں کشمیریوں کی تحریک متاثر اس سینس میں ہوئی کہ امریکہ نے حملہ کر دیا افغانستان پر، اور آپ کو پتا امریکہ نے پاکستان کو کہا یا ہمارے ساتھ ہو یا مخالف ہو۔ تو حمید گل جو مرحوم کی بقول اصل تو ہدف امریکہ کا افغانستان نہیں تھا، اصل ہدف پاکستان کا ایٹمی پاکستان تھا، لیکن انہوں نے بہرحال وہاں شفٹ ہو گیا، وہاں سے اب امریکہ کو جس بری طریقے سے شکست ہو کے نکل گیا، یعنی روس کو شکست وہاں ہو گئی، برطانیہ کو شکست ہو گئی، امریکہ کو شکست ہو گئی۔ ابھی آپ حالیہ غزہ میں دیکھیں کہ نہتے لوگوں نے اسرائیل جیسی طاقت اور امریکہ جیسی طاقت کو شکست دے دی۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 35 سالوں میں جو ظلم، جو جبر، جو استعماری طاقت ہندوستان استعمال کر سکتا تھا اس نے کر لی ہے۔ اب ہندوستان ڈر کے ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کر رہا ہے، تاکہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ اس کو یہ رائے شماری کے لیے استعمال کرنا پڑے گا۔ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ ہندوؤں کو لا کے آباد کر رہا ہے، جس فوجی نے یہاں سروس کیا ہے اس کو ڈومیسائل دے رہا ہے، جو وہاں رہا ہے کوئی سروس میں اس کو ڈومیسائل دے رہا ہے، RSS کے گنڈوں کو ڈومیسائل دے رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ مودی کے اندر خوف ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ کشمیری اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور اس ایجنڈے کے بعد، یعنی اس اقدام کے بعد جو ہندوستان کے حامی جو کشمیری تھے نا 2-4-6 محبوبہ مفتی ہو گئے اور 4-6 لوگ بھی حمایتی تھے، اس خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد 100% کشمیری ہندوستان کے خلاف ہو گئے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی خصوصی حیثیت بحال کریں۔ لیکن مودی اس لیے ڈر رہا ہے کہ اگر کسی مرحلے پہ رائے شماری کی طرف جاتا ہے تو وہ تو شکست کھا جائے۔ اچھا مشہور یونس صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ جو اس سے آزاد کشمیر ہے، زیادہ تحریک کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور سردار تنویر الیاس خان صاحب 1 سال سے جب وہ یعنی وزیر اعظم رہے تو انہوں نے کچھ عملی اقدامات اٹھائے جو مادرین جموں کشمیر کی آباد کاری کے سے یعنی اس میں سے اقدامات اٹھائے، مادرین کے یعنی گزارہ الاؤنس میں اضافہ کیا۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو ہمارا تحریک آزادی کشمیر ہے، جو آزاد کشمیر ہے، مظفر آباد ہے، کہ اس میں ہم سے غلطیوں کی کوتاہیوں کو ہوں کہ ہم جیسے ذاکر صاحب نے کہا کہ بھائی ایک تحریک ایک انجام کے قریب تھی اور ایک امریکہ میں واقع ہو گیا، اس سارے واقعے نے اس تحریک کو جو سبٹاس کیا۔ تو کیا جو آزاد کشمیر کو حکومت ہے، آزاد کشمیر ہے بیس کیمپ ہے، اس کے ہمیں کو مزید کیا حکمت عملی اپنی ضرورت ہے کہ ہم اس تحریک کو اور دوبارہ اس کو ہم آرگنائز کر سکیں؟ جی دیکھیں، راجہ ذاکر صاحب نے کشمیر کی تحریک کے حوالے سے جو ہسٹوریکل جو ایونٹس ہوئے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ میں صرف اگر آج کے دن کی بات کروں، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پرائم منسٹر پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف مظفر آباد میں موجود تھے۔ پوری کشمیری قوم کے ساتھ انہوں نے مل کر اظہار یکجہتی کیا۔ وہاں پہ آزاد کشمیر کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ایک جگہ پہ سارے لوگ موجود تھے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ کسی ایک ایونٹ کی وجہ سے آزاد مقبوضہ کشمیر کے اندر جو یہ تحریک آزادی کشمیر ہے اس کو کوئی بہت دھچکا لگا یا نقصان پہنچا، میں بحد احترام تھوڑا سا اختلاف کی ضرورت کروں گا رائے صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ جب سے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی یہ بربریت اور یہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی یا ایک دن کے لیے بھی جو ان کا جو جذبہ حریت، جو جذبہ آزادی ہے، وہ ہم نے کم نہیں ہوتے دیکھا۔ وہاں پہ ماؤں نے ایسے دلیر اور جرأت مند بیٹے پیدا کیے کہ جو آئے روز اس آزادی کی تلاش میں، اس آزادی کے حصول کے لیے اپنی جان آفریں کے سپرد کرتے ہوئے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں گھبراتے۔ آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے تمام تر سیاسی معاملات، اختلافات، اپنے تمام تر پولیٹیکل جو آپ کے ٹارگٹس ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم چونکہ بیس کیمپ کے باسی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، پار کے کشمیر میں جو اس وقت پچھلے 7 دہائیوں سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ان لوگوں کی امیدوں کا محور و مرکز یہ بیس کیمپ ہے۔ یہ پاکستانی قوم ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں، وہ ہماری طرف بڑی آس اور امید سے دیکھتے ہیں۔ ہماری یہ بدقسمتی رہی، میں آپ کی اس بات سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہم اس لیول پہ بالکل پرفارم نہیں کر سکے کہ جس لیول پہ
मकबूजा कश्मीर के हमारे वो मजलूम बहन भाई जिन उम्मीदों और तवक्कुआत की सूरत में वो हमारी तरफ देख रहे हैं। हमारे दाखिली मामलात और इख्तलाफात ही इस हद तक रहे कि हम बेस कैंप की बासी की हैसियत से जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ थी हमने उनसे मैं समझता हूँ इनराफ किया। सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने आपने बात की अपनी वजारत उज़्मा के दौरान, तो मैं ये समझने में और ये कहने में हक बजानिब हूँ कि अपनी वजारत उज़्मा के दौरान बिलाशुबा उन्होंने महाजरीन की आबादकारी, उनकी फ़लाह बहबूद के लिए, उनको सेहत और तालीम और जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ हैं उनकी प्रोविजन के लिए उन्होंने कोई दकीका फ़रोगज़ाश्त नहीं किया। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जो मकामी वहाँ के लोग थे उनसे बढ़ के अपनी तरजीहात में उन कश्मीरी महाजरीन को उनके लिए बहुत ठोस इक़दाम किए। और ये बदनसीबी हमारी कि सरदार साहब को वक्त कम मिला। अगर वो, मैं समझता हूँ कि अगर उनको ये अपना वो टेन्योर कंप्लीट करते तो आप यकीन करें कि जिन हालात में हमारे वो कश्मीरी बहन भाई जिन महाजर कैंपों में वो मकीम हैं, शायद ऐसा ना होता। उनके घर, उनकी स्कूल्स, उनके हॉस्पिटल्स, उनके बाज़ार, हमारे जो एग्जिस्टिंग जो सेटअप है इससे कई बेहतर सरदार साहब पूरा एक उसका वो प्रोग्राम उनके जहन में था, उसको बनाना चाह रहे थे। लेकिन शोमी ये किस्मत कि हमें उस तरह से मौका नहीं मिला। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ये समझता हूँ कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब आज़ाद कश्मीर की सियासत की जहाँ एक हकीकत है वहाँ पर वो अपने उस जामे उस प्रोग्राम के साथ आज भी उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेटेड हैं और वो बैठे हुए हैं उस पर। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब भी मौका दिया आप ये देखेंगे कि हम इंशाअल्लाह उसको अमली तौर पे। राजा जाकिर साहब, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर बेस कैंप जो मुजफ्फराबाद, जैसे सरदार साहब ने कहा कि वहाँ जो बुनियादी तकाज़े हैं या जो 24 अक्टूबर 1947 को जो आज़ाद कश्मीर में एक इनकलाबी हुकूमत के क़याम का मकसद था, तो वो इन 77 सालों में जो असल मकसद था बेस कैंप का, इख्तियारात का, क्या आप क्या देख रहे हैं, वसी तजर्बा भी आपका, तो क्या वो पूरा कर पाए हम, और क्या ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर को मज़ीद फ़ाल करने की, बेस कैंप को मुतहर्रिक करने की? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए ये आज़ादी कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है, दुनिया की वह तहरीक है जिसको बेस कैंप की सहूलत हासिल है। इस तरह की ना आवाज़ को है, किसी कोई भी आज़ादी की तहरीक को बेस कैंप नहीं है, और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को बेस कैंप हासिल है। अलमिया क्या हुआ हमारे साथ, उधर शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के साथ साझबाज करके उसकी सारी नस्ल इस्तेफादा कर रही है, मुफादात उठा रही है, और बदकिस्मती से बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में भी यही हुआ। यहाँ 2-4 जो लोग थे उनकी नस्लें आज वही उसी चौथी नस्ल जा रही है उनकी हुकूमत में, यानी वज़ीर आज़म वो है, फिर उसका बेटा है, फिर उसका पोता, आप देख ले पूरी इस लाट में। तो जिस तरह शेख अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर के लोगों को धोखा दिया, मैं ज़ाती राय में यह कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की इस लीडरशिप ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया। 2 काम थे बेस कैंप के बुनियादी तौर पर। एक ये कहता है यहाँ के लोगों की फलाह बहबूद करना, दूसरा ये काम था कि आज़ादी के लिए अमली को इकदाम करना, यानी मदद करना, अमली मदद। ना फलाह बहबूद हुई, ना अमली इकदाम हुआ, ना फलाह बहबूद। इन्होंने क्या किया, इन जालिमों ने यह किया कि इन्होंने अपने अजीज़ों के अलावा ये बाहर ही नहीं निकले, यानी किसी कोई मेरिट का निज़ाम कायम नहीं किया, कोई ताबीर तरक्की के लिए कोई नहीं सोचा, और इस तहरीक के लिए आगे बढ़ाने के लिए छोटा मोटा तो जो उनकी बस में तो उन्होंने किया, लेकिन जो करना चाहिए था इस बेस कैंप की लीडरशिप को, ये इस लीडरशिप का फेलियर है। और आपने देखा कि गुज़श्ता अरसे में जो लोगों ने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया वो उसकी वजह भी यही थी, इसलिए कि इस लीडरशिप ने ना यहाँ के लोगों के मसाइल हल किए और न कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई अमली इक़दाम किया। अगर आज ये लीडरशिप तय कर ले, ये बेस कैंप, यानी देखें ना हमास के पास इतनी जगह, अपने जाती मुफादात से बाहर निकल जाए। अब देखें ना, गजा देखें 15 किलोमीटर का इलाका है, कोई बेस कैंप नहीं है। 15 किलोमीटर के इलाके में बसने वाले चंद लाख लोगों ने अमेरिका और इसराइल जैसी सुपर ताकत जो ये कहती थी कि मैं ज़मीन के अंदर से भी बंदा ढूंढ लेता हूँ और खला में भी गायब हो तो मैं ढूंढ लेता हूँ, हमास के मुजाहिदीन ने उनके जनरलों को बकरी की तरह यरगमाल बनाया। 15 माह तक अभी उनके पास है, और एक फौजी इसराइल रहा नहीं करा सका। दुनिया पूरी मखलूक खुदा दुनिया में जो इसराइल के खिलाफ उसको दहशतगर्द करार दे दिया। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि कश्मीरियों की आज जो उन्हें यकजहती है ना, ये जमात इस्लामी और काजी हुसैन अहमद को अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे कि उन्होंने एक दिन मना लिया। तो पूरी दुनिया के लोग जो भी आज़ादी पसंद लोग हैं वो कहते हैं यार ये कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक उनको दिया जाए। और ये जो 2 फरवरी को मुजफ्फराबाद में डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब की सरबराही में जो ऑल पार्टी यानी कश्मीर मार्च हुआ, इसमें हाफिज साहब भी थे, वज़ीर आज़म भी थे और पार्टियों के लोग भी थे। उसके दूसरे दिन इस्लामाबाद में कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हाफिज साहब का ये राय है, हाफिज नईमुर रहमान साहब की, कि नए अंदाज से सफबंदी की जरूरत है। नए अंदाज से जिस तरह हमास ने सफबंदी की है, गजा वालों ने सफबंदी की है, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म साहब जो ऐलान कर रहे हैं जिहाद का, अगर इस पर वो अमली काम के लिए तैयार हो जाएं तो मैं समझता हूं कि हम हिंदुस्तान को शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं कि हमारे पास नौजवान मौजूद हैं, हमारे पास ट्रेंड लोग मौजूद हैं, हमारे पास साबिक फौजी मौजूद हैं। अगर ये कोई सरगर्मी करेंगे तो मकबूजा कश्मीर के अंदर से 20-30 लाख नौजवान आपको मिल जाएंगे जो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं।
اگر 40 لاکھ لوگ اس فورس سے لڑیں گے جن کا کوئی ماٹو نہیں جہاد کریں گے تو ہندوستان کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟ تو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس یہ بیس کیمپ کی صورت میں جس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سردار صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ جیسے ذاکر صاحب نے کہا کہ جو ہمارا مظفر آباد میں جو حکومت ہے یا جو ایک نظام یعنی کام، اس کے دو کام تھے، ایک تو لوگوں کے مسائل اور دوسرا تحریک عظیم۔ لوگوں کے مسائل بھی ہم نہیں حل کر سکے، 77 سال ہوں گئے، دیکھا آپ نے سارے صورت جس طرح کے ساتھ آزاد کشمیر میں وہاں اداروں کا جو متجبر حال ہے، سڑکیں نہیں ہیں، یعنی لوگوں کو بنیادی جو حقوق ہے، بنیادی جو حق ہے، صحت کی سہولیات موجود نہیں ہے، تعلیمات بہت، ہر ادارہ جو خستہ حالی کا شکار ہے۔ تو نہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے لیے یعنی کو رول ماڈل کر سکے، نہ تعمیر ترقی، تو آپ کیا کہیں گے ابھی مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو بیس کیمپ کو فالو ہو سکے؟ دیکھیں رائے صاحب، میں یہ گزارش کروں کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ آپ محض تقریروں سے، نعروں سے، یا وہ بات جو آپ نے پریکٹیکلی کرنی نہیں ہے، صرف لوگوں کے ساتھ اظہار کرنا ہے، اب آپ لوگوں کو مزید اس طریقہ کا نہیں ڈرائیو کر ہی نہیں سکتے، اب یہ پاسبل نہیں رہا۔ اب وقت اس چیز کا متقاضی ہے کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہو وہ اندر باہر سے کلیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اور ان کا عمل، ان کا کردار اس چیز کا عکاس ہو کہ یار یہ لوگ جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس پہ عمل پیرا بھی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کا جو رہا ٹینیور بحیثیت پرائم منسٹر، میں ایک ان کے ورکر کی حیثیت سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام ریاست کے ایک باشندے کی حیثیت سے مجھے جو چیزوں میں تبدیلی محسوس ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بحیثیت پرائم منسٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جو ایشو تھا اس کو وہ لائم لائٹ میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ مثال کے طور پہ یو ایس ایمبیسیڈر کا آزاد کشمیر کا وزٹ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت ان یوزول تھا، اور اس پہ مطلب انڈیا کا وہ میڈیا جو چیخ و پکار کر رہا تھا وہ لازماً آپ مجھ سے زیادہ اویئر ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ اس نے جب وہاں پہ باضابطہ اپنی گفتگو میں آزاد کشمیر کو ورڈ جب مینشن کیا تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کا مظفر آباد کا دورہ، اور وہاں پہ باضابطہ طور پہ کشمیر ایشو پہ جو اس وقت وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب اور ان کی کابینہ نے جو وہاں پہ گفتگو کی، وہ بھی سارا ریکارڈ کا حصہ ہے ہمارا۔ اور آنے والے ٹائم میں بھی میں آپ کو یہ بات گزارش کر رہا ہوں کہ اب اس روایتی چھڑی سے آپ ان لوگوں کو نہیں آنک سکتے۔ ہمیں ضرورت اس شخص کی ہے کہ جو ویژنری ہو، جس کا کوئی ایکسپوئر ہو، جو لوگوں کے ساتھ کنیکشن جانتا ہو، اس طریقہ کار سے واقف ہو، اور جو لوگوں کی پلس کو محسوس کرتے ہوئے مستقبل کی کوئی حکمت عملی کر سکے۔ یہ جو روایتی سسٹم ہے رائے صاحب، آپ اس ایونٹس جو ہوئے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں آپ ان کو کور بھی کرتے رہیں، اب یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اپنی اس بات پہ کانفیڈنٹ اس لیے ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک بڑا منفرد اور ایک بڑا بہترین اور خوبصورت اضافہ ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں ان کے کچھ ترجمان کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا، یہ بات آزاد کشمیر کا ایک عام شہری کہہ رہا ہے۔ آپ بھمبر جا کے پوچھیں، آپ نیلم سے سروے کروائیں، آپ حویلی جا کے پوچھیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب جیسا کوئی ویژنری شخص جو ذاتی حیثیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے خزانوں سے ان کو اتنا عطا کیا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ مالی دلچسپی کا کوئی سامان اس آزاد ریاست کے خزانے میں ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان کے بدترین جو ناقد ہیں وہ بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے پروگرام کے تحت اس ریاست کو بہترین، باوقار اور اپنے جس کو کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اس حکمت عملی پہ وہ لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس 60% پڑھے لکھے نوجوان بچے اور بچیاں اس ریاست کے اندر ابھی بھی آس اور امید کے ساتھ اسی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ یہاں پہ جس طرح رائے صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ یہ میری خاندان کی لیگیسی ہے کہ میرے دادا جان ایم ایل اے تھے، اب میرا پوتا کیسے بنے گا، میرا بیٹا کیسے بنے گا۔ ہم اس جھگڑے سے نہیں نکل رہے۔ اگر اسی جھگڑے کا شکار جس طرح کی یہ روایتی لیڈرشپ ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں بچے گا۔ حالات اور وقت اس چیز کے متقاضی ہیں کہ ہمیں ایسے شخص کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے جو پہلے اپنی ذاتی طلب سے بے نیاز ہو، جو پہلی کنڈیشن ہے۔ اس لیے کہ یہاں ریاست کے خزانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ تاریخ ہے سر۔ لوگ بڑی فاقہ کشی کا شکار آئے اور آپ بڑی بڑی بزنس امپائرز کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ریاست کے وسائل سے یہ ہوا ہے سارا۔ سو میں کوئی پرسنل ایڈوکیسی کے اعتبار سے ہٹ کے بھی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ عام نوجوانوں کی رائے ہے، ریاست کے عام غریب، مظلوم، محکوم اور بے بس طبقے کی
یہ رائے ہے کہ سردار تنویر الیاس خان کی صورت میں انہیں ایٹ لیسٹ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اور جو اپنے دور حکومت میں کشمیر ایشو پہ جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، انٹرنیشنل ڈگنیٹریز کے ساتھ جو انہوں نے مختلف سیمینارز میں، مختلف پروگرامز میں کشمیر ایشو پہ جو ان کا سٹانس رہا ہے، اس کو بھی ہمارے پار کے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں میں بڑی اس کو وہاں پہ مقبولیت بھی حاصل ہوئی اور لوگوں کی توقعات بھی ہیں. سو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ اس فورم کی وضاحت سے کہ ہمیں اب ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اب ہم روایتی طریقہ کار سے. اچھا راجہ ذاکر صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ جیسے سردار صاحب نے کہا کہ جو آزاد کشمیر ہے، ایک تو ہم کریں ہمارا جیسے آپ نے کہا بیس کیمپ ہے اور حالات کا تقاضا ہم اس کو فال کریں، جبکہ دوسری طرف یہ ہوا کہ بجائے بہتر ہونے کے، بجائے آگے بڑھنے کے، بیس کیمپ کو فال کرنے کے، ہم نے بیس کیمپ کی جو سیاسی جماعت ہے ان کو غیر فعال کر دیا. اس وقت آزاد کشمیر میں جو حکومت ہے یہ کسی جماعت کی نہیں ہے، ساری جماعت میں ان کی رجسٹریشن ختم ہو گئی. یعنی عالمیہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہے، اس کے ایم ایل اے آزاد ہیں، پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے آزاد ہیں، وہ حکومت آزاد ہے، وہ تماشا لگا ہوا ہے. تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایسے نظام سے کہ ہندوستان کی جارحیت کا مطالبہ کرے، اس کا جب مقابلہ کرے یا کوئی بیس کیمپ کے تقاضے پورے کرے؟ تو کیا کہیں اس سے جو کچھ آزاد کشمیر ہو رہا تھا اس کا پھر کیا کیسے آگے بڑھے؟ بہت زبردست کفیل بھائی آپ نے یہ جو کہا نا، ایک شام کو ایک پارٹی تھی، دوسری طرف پتہ چلا پارٹی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے کہیں چلے گئے اور ساری پارٹیوں کو ملا کے دنیا میں تماشا لگا یہ کیا ہو رہا ہے، آزاد کشمیر کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت اپوزیشن جماعت اسلامی کے سوا کوئی نہیں ہے، یعنی ساری جو پارلیمانی پارٹیاں تھی ساری حکومت کے کیک پہ اکٹھی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں کردار والی لیڈرشپ چاہیے جو نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، یعنی کوئی کردار والا بندہ ہو یہاں پاکستان میں بھی. ذاکر صاحب یہ جو ادارے لوگ اسلام آباد میں ذمہ دار لوگ موجود ہیں، اسلام آباد میں سیاسی جماعت، ان کو نہیں پتہ کہ آزاد کشمیر کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں سیاسی عدم استعمال، کیوں روز رولا پڑا، روز مظاہرے اور روز دھرنے ہیں؟ لیکن یہ تو بہت حساس گلگت ہو یا آزاد کشمیر ہو، بہت حساس خطہ ہے، ساری دنیا کی نظریں اس پر ہوتی ہے، بالخصوص مودی اس کو مانیٹر کر رہا ہے. تو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ یہاں کرنی چاہیے، ہمیں کشمیریوں پہ اعتماد کرنا چاہیے. میں تو ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ کشمیری لیڈرشپ پہ اعتماد کرنا چاہیے، کشمیریوں پہ اعتماد کرنا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنی آزاد مرضی سے جس کو چاہیں وزیر اعظم بنائیں، جس کو چاہیں اپوزیشن میں لے جائیں. یہاں سے جو مداخلت ہوتی ہے نا، اس مداخلت کے نتیجے میں چونکہ عام بندہ متاثر ہوتا ہے تو وہ پھر اس فرض کی بجائے ریاست پاکستان کے بارے میں وہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے، حالانکہ ریاست پاکستان کا قصور نہیں ہے، یہاں کی لیڈرشپ کا قصور ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے، فری اور فیئر الیکشن ہونی چاہیے. اور میری دوسری تجویز یہ ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں ایک وقت الیکشن ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہاں الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں، جو بھی حکومت میں آ جاتا ہے وہ آزاد کشمیر ضمنی الیکشن ہو جاتا ہے، اس کی ضمنی وہ سمجھے ضمنی الیکشن ہوتے ہیں. سارا وزیر اعظم اپنی کابینہ سمیت وہاں جا کے اعلانات شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے ضمیر تو خریدتے ہیں اس طریقے سے. اس کے نتیجے میں لوگ مایوس ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مداخلت بھی آزاد کشمیر میں نہیں کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو موقع دیں، ان پہ ٹرسٹ کریں. سیاسی لوگوں کی بات سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، سارے معاملات اچھے طریقے سے جب حل کریں گے تو اس کے نتیجے میں پار بھی اچھا میسج جائے گا اور دنیا میں تماشا بھی نہیں بنیں گے اور یہاں بھی باقاعدہ کوئی لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی. لیکن میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جو شیخ عبداللہ نے جو کیا یہاں دیکھیں، اس نے ہندوستان کے ساتھ ہلا کر کے تو اپنے مفادات حاصل کیے، ہماری اس لیڈرشپ نے پاکستان کے ساتھ مفادات حاصل کیے. وہی چند خاندان ہے، باقی لوگوں کو ایک غریب کارکن کے لیے تو زندگی مشکل کر دی ہے. مشل یونس صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے یعنی ذاکر صاحب نے کہا کہ ذرا ایک یعنی آزاد کشمیر حالات ذرا اس ٹائم یعنی جو ہے تشویشناک ہے. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ اس ٹائم جو حکومت ہے یعنی کسی جماعت کی حکومت نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی بچہ جمہورہ حکومت ہے جس کی جماعت ہی کوئی نہیں اور تماشا بنا ہوا ہے. اور آج سردار تنویر الیاس خان صاحب نے مظفر آباد میں آرمی چیف کی موجودگی میں اس تشویش کا اظہار کیا اور آرمی چیف سے گزارش کی کہ یار یہ جو کچھ آزاد کشمیر میں جو تماشا لگا ہوا ہے یہ سلسلہ جمع دو. اس ٹائم جو کچھ آزاد کشمیر ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جو عدم استحکام ہے، جو خلف شار ہے، جو ایکشن کمیٹی کے معاملات، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال؟ دیکھیں راجہ کفیل صاحب، آزاد کشمیر کے اندر جو جس دن اس خرابی کا آغاز ہوا تھا نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غیر ضروری طریقے سے سردار تنویر الیاس خان صاحب کو جب حکومت ان کی برطرف کی گئی، ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، ایک بہت بہترین صورتحال سے ایک ریاستی امور کو چلایا جا رہا تھا. اس دن جو انریسٹ کریٹ ہوا، وہ دن اور آج کا دن، یہ چیزیں دوبارہ ہم سیٹل نہیں کر سکے. دن بہ دن اس میں خرابی آتی گئی. بدقسمتی اس سے بڑھ کے یہ ہوئی کہ ایک ایسے منتشر المزاج شخصیت کو اس ریاست کی وزارت عظمیٰ کا قلم دان دے دیا گیا کہ جو پہلے دن سے مطلب پبلک کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن ڈیولپ نہیں ہوا. ڈے فرسٹ سے آپ اٹھا کے دیکھیں، جس دن سے وہ وزارت عظمیٰ کے اس معراج پہ پہنچے، اس دن سے ریاست کے اندر
सूरत हाल दगरगों होती गई, दिन ब दिन आए रोज अपने खुद अलग कर दिया कि मेरा अवाम से ये एमएलए की हुकूमत है, अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। अब अमलन देखें, एमएलए की भी हुकूमत नहीं है, अमलन ये एक फ़र्द वाहिद की हुकूमत है। और मुझे आप ये बताएं कि इस मौजूदा इस जदीद दुनिया में जहाँ पे जमहूरी एतबार से आप करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, ये अफराद का मजमू होता है, ये कॉम्पिटेंट लोग बैठ के ये रियासती उमूर चलाना या रियासत को गवर्न करना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है सर। ये इसके लिए बड़े दिमाग वाले लोग, बड़े संजीदा लोग, पढ़े लिखे लोग, विजनरी लोगों की ज़रूरत होती है। हमारे इस मौजूदा इस सिस्टम सेटअप के अंदर आप देखें, कोई आप यू नेम इट, किससे डिपार्टमेंट की आप बात करें, वो आपको सड़कों पे मिलेगा, चौकों पे मिलेगा, चौराहों पे मिलेगा। इसलिए कि मोहतरम जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब को, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि लोगों से इंटरेक्ट करें, लोगों से पूछें उनके मसाइल और मसाइब क्या हैं। राय साहब ने अपनी गुफ्तगू में 3 दफ़ा कहा कि जी वो वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं जहाद का, जहाद आप सबसे पहले यहाँ शुरू करें और हम आपको बताते हैं आपने क्या करना। आप जहाद करें ताकि बर वक्त लोगों को आटा मिले। आप रियासत के सबसे बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपका जहाद यहाँ पे होना चाहिए इन लोगों के लिए कि ताकि पानी नहीं है, सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात नहीं है, असातिज़ा इकराम सरापा एहतजाज हैं, हेल्थ, और आप मतलब किसी डिपार्टमेंट का नाम लें, वो लोग सारे आपको सड़कों पे मिलेंगे। पहले जहाद तो आप यहाँ से शुरू करें ना। आप कहाँ जहाद करेंगे और कैसे जहाद करेंगे, ये मेरी समझ से तो बालातर है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ सर कि ऐसी सिचुएशन में ना, ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे इस तरह जो गवर्नमेंट का बिजनेस है उसको नहीं चला सकते, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि ये आप समझ लें कि दरिया के 2 किनारे हैं, एक साइड पे अवाम है, एक साइड पे आपके प्राइम मिनिस्टर एक मतलब अपनी ज़ाती हैसियत में वहाँ बैठे हुए, अपनी ज़हनी जो उनकी इख्तरा होती है उसके मुताबिक वो फैसले करते हैं। वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, डे बाई डे अनरेस्ट वहाँ पे, मतलब आए रोज़ किसी आप बंदे से आप पूछेंगे, आप सर्वे करवाएं, आपकी ज़ाहिर टीम से सारी बैठी हुई, मतलब किस बुरे तरीके से लोग याद करते हैं। मुझे नहीं यकीन, मैंने अपने सीनियर से भी पूछा कि इतनी देखें हुकूमतों में सर कमी पेशी होती है, लोगों के मसाइल गिले शिकवे हमेशा होते हैं, ये बात नहीं कि ये कोई फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन जिस मैसिव लेवल पे अभी जाके इनने चीज़ों को पहुंचा दिया है, जितनी मतलब जो सबसे बड़ा जो नुकसान है, छोड़ें ये तरक्याती काम भी होते हैं सर, सड़कें भी बनती हैं, ब्रिजेस भी बनते हैं, सारे होते हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि इस वज़ीर-ए-आज़म के इस मनसब पे बैठने के बाद जो हमारा फिक्री और शौरी नुकसान हुआ है, जो इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है, ये मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए लम्हा फिक्री है। और इसके तदारक के लिए ये मैं समझता हूँ कि वो वक्त आन पहुँचा है कि हमें जंगी बुनियादों पे सारे लोगों को, वैसे कम्युनिटी, वैसे एक इस सोसाइटी के हमें बैठ के इस पे स्टेप लेना होगा। अदरवाइज बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है और बाद में शायद हमें ये वक्त हाथ ना आए। तो मैं आपके राजा जाकिर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ, जैसे सरदार साहब ने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर हालात हैं, तो ज़ाहिर है अगर इस पर ना तवज्जो दी गई या जो अदम इस्तेकाम है, इंतशार है, जहाँ तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो गुज़श्ता 22-23 में है कि आपने वज़ार बहुत सारी हुकूमतों को देखा है, तो ये आज़ाद कश्मीर में एकदम कैसे एंटी पाकिस्तान माहौल बन गया। आज़ाद कश्मीर में लोग अफरा तफरी का शिकार हैं, यानी ऐसे कि लोग मकबूजा कश्मीरी भूल के अभी आज़ाद कश्मीर जैसे कोई इशू खड़ा हो गया। आपको अजीब सा तमाशा था, क्यों, ये इसका कौन जिम्मेदार है इस जो मौजूदा हालात हैं आज़ाद कश्मीर के? ये जो एक तो सवाल आपका आता है ना कि एंटी पाकिस्तान कोई नहीं हुआ, लोग पाकिस्तान यानी जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ना, वो पाकिस्तान के तो मायती हैं, हुक्मरानों के खिलाफ हो सकते हैं, चाहे यहाँ के हुक्मरान हैं वहाँ के हुक्मरान। लोग हुक्मरानों के खिलाफ इसलिए हैं कि हुक्मरानों ने डिलीवर नहीं की, पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं हुआ। अलबत्ता यह है कि चंद लोग ऐसे हैं जो जिनको मोदी भी पैसे देता है, उसके एजेंट भी हैं, और बाहर भी बैठे हुए हैं और यहाँ भी बैठे हुए हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। पाकिस्तान तो लाइबिलिटी की बुनियाद पे कायम हुआ है, जिसके लिए लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के तो शहदा के डेड बॉडी है, तो वो पाकिस्तानी परचम में दफन कर रहे हैं उनको, पाकिस्तान के कोई खिलाफ नहीं है, रियासत पाकिस्तान के। अलबत्ता चंद लोग इस तरह का इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आप वाला सवाल है वो बहुत जेन्युइन सवाल है कि लोगों को इतने बड़े मुजाहरे करने की जरूरत क्यों पेश आई। हुकूमत जब मसाइल हल करे, मेरिट पे कायम करे, तो यकीनन लोग मुतमईन होते हैं। और ये जरूरत भी थी बेस कैंप की कि यहाँ के लोगों को इस हद तक सहूलियात दें। और ऐसा भी नहीं है कि सहूलियात नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, सारी रोडें हमारी मेन बेहतरीन हैं, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, लोग ठीक हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई बहुत भी बुरी हालत है और मकबूजा कश्मीर में तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इसके बावजूद भी जो हमारा बजट है, उस बजट के अंदर रहते हुए जो हमारे रिसोर्सेज हैं, पानी हमारे पास है, सेहत हमारे पास है, नौजवान हमारा 65% है, यानी नौजवान हमारे पास एक बड़ा वसीला है, इन सारे वसाइल को दुरुस्त समत में बरूए कार ला कर आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है
وہ اس بیس کیمپ کو خود کفیل بنا سکتی ہے. ہمیں پاکستان کی طرف یعنی یہاں کی سبزیوں کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ روکا کس نے ہے؟ یعنی کس نے کو پاکستان نے روکا ہوا ہے؟ کوئی انڈیا نے روکا ہوا ہے یا لوگوں کے بنیادی مسئلے حل کرنا آپ ہیں؟ آپ جو کفل گڑھ مطلب جو گریٹر واٹر سپلائی اسکیم ذاکر صاحب میں آپ سے ایک اہم سوال ہے کہ اس وقت کفل گڑھ اس پورے ایریے میں شدید یعنی پانی قلت ہے، خواتین پورے دن رات یعنی بے چین ہے. ایک چھوٹی سی اسکیم ہے، کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، تو کیا اس کے انڈیا نے رکھا ہوا ہے کہ اس کو واٹر سپلائی اسکیم؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. المیہ یہی ہے. یعنی صرف ایک کفل گڑھ کا مسئلہ نہیں ہے. میں جاتا ہوں دلکوٹ میں چلے جائیں، کہتے ہیں کہ پیٹرول سے زیادہ پانی مہنگا ہو گیا ہے. ہر جگہ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو لیڈر ہے، یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے پاس ویژن ہے نہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ویژن جس طرح اپنے مشل صاحب نے کہا نا، ویژنری لیڈرشپ ہو، کام کرنا چاہے، تو آزاد کشمیر کے اندر اتنے وسائل ہیں کہ آپ چھوٹا سا خطہ 4,500 مربع میل ہے، سے آپ یورپ سے آگے جا سکتے ہیں. اتنے وسائل ہیں. یعنی یہ جو بہتے دریا ہے نا، ہمیں لوڈ شیڈنگ جتنی مسئلہ 350 میگا واٹ ٹوٹل چاہیے. 50,000 میگا واٹ بجلی ٹربائن لگا کے بہتے دریاؤں پہ لگا کے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس سیاحت ہے، آپ کے پاس معدنیات. کہتے ہیں جو نیلم کا روبی ہے وہی نکالے تو پاکستان کا یہ نا کہ قرضے سارے ختم ہو سکتے ہیں. اگر وہ کوئی دیانتدار آدمی ان کو اچھے انداز سے مینج کر کے نیلم کا روبی نکالے تو پاکستان کے سارے قرضے ختم ہو جائیں گے. اتنے بڑا پوٹینشیل آزاد کشمیر میں. لیکن المیہ کیا ہے؟ المیہ لیڈرشپ. اور ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس لیڈرشپ کو انتخاب کرنے والے یہ لوگ، ان کو سوچنا چاہیے. یہ جاتے ہیں برادری کی لوگ لے کے، یہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. آج ہی جائیں گے نا، یہ اشوک چمیٹی نہیں رہے گی. آج بھی جائیں گے تو یہی قوم پھر ان کے پیچھے چلے جائے گی. ہم یہ متبادل جماعت اسلامی بیانیہ دے رہی ہے کہ لوگوں آپ نے 70 سالوں سے اس لیڈرشپ کو دیکھ لیا ہے. اس کی ایک نسل کو دیکھ لیا، دوسری نسل کو دیکھ لیا، تیسری نسل کو دیکھ لیا. اب آپ تبدیلی کریں، ایک دفعہ آپ ڈیلیور کر سکے پھر بات جماعت اسلامی کو ایک دفعہ آپ موقع دیں. ہم حکومت میں نہ ہوتے ہوئے آزاد کشمیر میں 21,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. 1 ارب سے زیادہ سالانہ ہم یتیم بچوں کو یہ کتابیں کاپیاں یہ دے رہے ہیں. اور اہل خدمت کے نام پہ ہم 45 کروڑ روپیہ سالانہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح مساجد یعنی دیگر NGO کے ذریعے ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ہم عوام، آزاد کشمیر کے عوام کو یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جماعت اسلامی کو آپ موقع دیں تو ہم ترقی میں اس خطے کو یورپ سے آگے لے جائیں گے اور کشمیر کو آزاد کریں گے. ہم اس کو بیس کیمپ بنائیں گے اور مودی کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ یاد کرے. اچھا مشر یونس صاحب، آخری سوال آپ سے کہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا کہ جیسے ذاکر صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. آپ اس ساری صورتحال کو کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس کیا حال ہے کہ جو موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے اور یعنی جس کی وجہ سے جو بیس کیمپ کے تقاضے تو وہ بہت مطلب خطرے دور یعنی دور ہو گئے مسئلہ. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو جو کچھ سسٹم آزاد کی اس کا حل کیا ہے؟ گزارش یہ رائے صاحب کہ جس طرح اس سارے معاملے کا حل میرے فاضل دوست راجہ ذاکر صاحب جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی کے ساتھ جی ایک دفعہ اور اس کے ساتھ انہوں نے بڑے اسٹیٹسٹیکل فگرز بھی کوٹ کیے یہاں پہ کہ ہم اتنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، اتنے ادارے چلا رہے ہیں اور یہ ہماری کلینکس اور ہاسپٹلس چل رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں پورے پاکستان میں پورے پاکستان لیکن اگر جماعت اسلامی آرگنائز ہے جو لوگوں کی خدمت، لیکن اگر اسی بات کو معیار بنایا جائے یا اسی کو دلیل مان لیا جائے نا سر، تو میں بڑی بات نہیں کروں گا. چونکہ مجھے اس موضوع پہ سرار صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، تو میں وہ فگرز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ یہ ساری جماعت مل کے جتنا کر رہی ہے اور یہ بہت اچھا کام ہے. ممکن ہے سردار تنویر الیاس صاحب ذاتی حیثیت میں اس سے زیادہ کر رہے ہوں، یہ ممکن ہے. اگر میں ان سے بات کروں گا تو میں انشاءاللہ وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. 2 باتیں بس میں کر کے تو میں اس کو سر وائنڈ اپ کرتا ہوں. پہلی جو پاکستان اور اینٹی پاکستان یہاں پہ بھی بات ہوئی، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان اللہ کی نعمت ہے اور آزاد کشمیر کے 99.9% جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ وہی اپنائیت اسی اخلاص کا ہمیشہ اظہار کرتے ہیں. آپ 65 میں دیکھیں، 71 میں دیکھیں یا 90s میں، جہاں پہ بھارتی بربریت اور ظلم کے بعد ہمارے جو کشمیری بہن بھائی اپنی کروڑوں اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں اور املاک چھوڑ کے اپنی جانیں بچا کے اپنے ننھے منھے بچوں کو اٹھا کے جو بارڈر کراس کر کے یہاں پہنچے، جس طریقہ کار سے پاکستانی حکومت نے، وفاق نے اور ہمارے سارے صوبوں نے جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا، جو ان کو نظر انداز جو ان کو انہوں نے مقام دیا، جس حیثیت سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، کوئی دوسری مثال نہیں ہے. یہ ریسنٹ آپ نے غزہ کی بات کی، 8-10 دفعہ آپ نے اس کا حوالہ دیا. تو ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے سر کہ جب وہاں پہ بمباری عروج پہ تھی تو رفح کراسنگ نہیں کھل سکی سر، یہ مانے اس چیز کو سر. گاجر مولی کی طرح وہاں فلسطینی کٹے، لیکن میں
کوئی ایک ایسی مثال کہ وہاں سے اس بھارتی ظلم و ستم کی وجہ سے اگر کوئی کشمیری جس نے اپنی جائے امان اگر پاکستان میں تو اس کو کسی جگہ پہ کسی نے ریزسٹ نہیں کیا بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ہمارا تعلق ہے بنیادی طور پہ پاکستان کے ساتھ, اور آج بھی ہمارے آزاد کشمیر کی سب سے کمپیٹنٹ, پڑھے لکھے, سب سے قداور اور بہترین ہمارے جو بچے ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, وہ سارے پاکستان کی ان فورسز میں اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے چپے چپے پہ موجود ہیں اور اپنا خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. قیامت تک اس رشتے کو نہ کوئی کمزور کر سکتا ہے اور نہ اس رشتے پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے. باقی یہ چھوٹی موٹی سر جو چیزیں چلتی رہتی ہیں یہ ہر دور میں رہی ہیں, کہاں سے فیسیلیٹیٹ ان کو کیا جاتا ہے, کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے, چلو اس پہ کسی اور پروگرام میں ہم بات کر لیں گے. لیکن پاکستان کشمیریوں کی حتمی منزل ہے, اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آزاد کشمیر میں یہ شورش اپنے نقطۂ عروج پہ تھی تو اس وقت بھی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے 19 جولائی کو راولا کوٹ کے مقام پہ جو عظیم الشان جلسہ آپ کی پوری ٹیم نے اس کو کور کیا, اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. اہلیان پونچھ نے پوری ریاست سے صرف ایک کال پہ اس تاثر کو ختم کیا, اس تاثر کو پاکستان کے خلاف اتنا عظیم الشان, مطلب وہ عام لوگ نکلے اور عام جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بالکل اسی طرح سے اپنائیت, اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح وہ اپنی ذاتی زمین کے ساتھ, اپنے ذاتی گھر کے ساتھ. ہم پاکستان اور آزاد کشمیر میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتے, اور مقبوضہ کشمیر کا جو ہمارے جو مظلوم مسلمان بہن بھائی ہیں, ہم آج کے دن بھی اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں. آج سردار تنویر الیاس خان صاحب نے مظفر آباد میں اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات بھی کی ہے, اور مسئلہ کشمیر پہ جو انہوں نے فیکچولی جو پوائنٹس وہاں پہ ریز کیے ہیں وہ اس کو سارے اخبارات, سارے میڈیا نے بڑا بہترین طریقے سے کور بھی کیا ہے. تو میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے, انہی کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز مقبوضہ کشمیر کے اندر جو یہ جاری تحریک ہے اس میں ہمارے اینڈ سے, بیس کیمپ سے, یا ہمارے بحیثیت مجموعی اس پولیٹیکل جو ڈسپیوٹس ہیں ہمارے یہاں کمی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ان کے جذبہ حریت میں, ان کی آزادی کی اس تحریک میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی. اور انشاءاللہ العزیز ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے حضور پوری پاکستانی قوم, پوری کشمیری قوم یہ دعا گو ہے کہ انشاءاللہ یہ ظلم کی یہ جو سیاہ شب ہے یہ ختم ہوگی, اور جلد انشاءاللہ آزادی کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوگا مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور یہ سارا جو آزاد اور مقبوضہ کشمیر ہے یہ سارا انشاءاللہ پاکستان کا حصہ. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا, ذاکر صاحب شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارے جو خصوصی پروگرام, اور ہم آخر میں یہی کہیں گے کہ جو آج کا دن یوم یکجہتی کشمیر یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان اثر نو کشمیر پالیسی کا تعین کرے. آج نہ تو 1990 والی صورتحال ہے, نہ 2001 والی ہے, اور پاکستان کے موجودہ حالات کے تحت یعنی جو کچھ ہوا 5 اگست 2019 کے, یعنی جو اس فیصلے کے بعد ہندوستان کے یک طرفہ اقدام کے پاس ہندوستان پاکستان کے دو طرفہ معاہدوں, دو طرفہ تعلقات, اقوام متحدہ کے قراردادوں, اور خود بھارتی آئین کو بلڈوز کرتے ہوئے جس طرح کے مودی نے 5 اگست 2019 کو اقدام اٹھایا, اس کے بعد سے پاکستان کو کشمیر پالیسی کا سر نو جائزہ لینا چاہیے تھا, سر نو اس کو تعین کرنا چاہیے. ابھی وقت ہے. آج کا دن یوم یکجہتی کشمیر اس بات کا متقاضی ہے, اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پاکستان کے ادارے, اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیری قیادت کے ساتھ, حریت کانفرنس کے ساتھ مل کر ایک نئی کشمیر پالیسی کا تعین کرے. کم از کم کوئی ایک 10 سالہ پالیسی کا طے کیا جائے کہ ہم یہ جو ہماری پالیسی ہے, تاکہ اس پالیسی کو کوئی تبدیل نہ کر سکے, پھر کسی کو گلا شکوہ نہ ہو. تمام کشمیری اور پاکستان ایک ہیں. ہم انشاءاللہ 7 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.